حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نازعات کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پورا مضمون آخرت کا اور قیامت کا اثبات ہے کہ لوگ اس بات کا یقین کریں کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے پس منظر میں یہ بات یاد رہے کہ رب کائنات نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا اور جب انہیں کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے کہ جو خون بہائے گی اور فساد انگیزی کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس زمین پر امن کا انحصار اور آخرت کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف خوف خدا میں ہے، کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے، وہ اس کو قبول کرے کہ زمین میں میں ایک عارضی طور پر بھیجا گیا ہوں اور میرا جو مستقل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، اور مجھے زمین میں جو کچھ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بارے میں مجھے جواب دہ ہونا ہے۔ تو انسان اس زمین پر یقیناً فساد انگیزی کرے گا اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا، اگر اس کے اندر جواب دہی کا یقین نہیں ہوگا تو وہ قتل و غارت گری کرے گا، ظلم و ستم کرے گا، حق تلفیاں کرے گا، زیادتیاں کرے گا۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہے، آخرت کا یقین، جواب دہی کا یقین کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب اہل مکہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں وہ بھی گل جائیں گی، کھوکھلی ہو کر زمین میں مٹی بن جائیں گی، تو بھلا دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ تو جب یہ عقیدہ ہو لوگوں کا تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کو صحیح رکھیں گے زمین پر؟ تو یہاں اب آدم یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا یہاں تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ بات باور کرانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کے رسول کے ساتھ ٹکرانے کا انجام کیا ہوا اس شخص کا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، یعنی ایک بڑے سلطنت کا بادشاہ تھا، بڑا لاؤ لشکر اس کے پاس تھا، سارے اختیارات اسے حاصل تھے، مال و دولت، فوج، سب کچھ اس کے پاس، لیکن ہمارا پیغمبر کیا لے کر گیا اس کے پاس؟ اللہ کی نشانیاں لے کر گیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا، لیکن جب اس نے بات نہیں مانی، اکڑ گیا، مخالفت پر اتر آیا، تو دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا۔ اس کا تاریخ گواہ ہے، کتنے سالوں سے پڑی ہوئی ہے اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب گھر میں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ یعنی عبرت کا سامان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے، اور کامیابی کسے حاصل ہوئی؟ اللہ کے پیغمبر کو حاصل ہوئی۔ اس لیے اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی اس روش کو نہ چھوڑا، ہمارے رسول کی مخالفت کی، تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر بھی پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا تھا۔ یہ 2 دفعہ اس مقدس وادی سے واسطہ پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔
ایک وہ جب وہ اپنے بال بچوں کو لے کر آ رہے تھے تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، وہ رات کا وقت تھا، ایک روشنی نظر آئی اور وہ گئے کہ شاید یہاں کوئی آبادی ہوگی اور یہاں ہمیں کوئی آسرا ملے گا، لیکن وہ تو ایک اللہ کی طرف سے روشنی تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا پیغمبری کے لیے، ایک ذمہ داری عائد کر دی۔ اور دوسرا یہ اس وقت کا ہے کہ جب مصر سے بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر وہ نکلے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم آپ جانتے ہیں کہ مصر میں غلام بنا لی گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اقتدار حاصل ہوا قوم بنی اسرائیل کو مصر میں، اور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے، یعنی مسلسل ایک سلسلہ تھا وہ۔ اور مصر میں کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیکھے مقام اور مرتبہ عطا کیا، جبکہ بھائیوں نے تو کنویں میں جا کر پھینک دیا تھا۔ کتنی قدرت کا مالک ہے وہ، کس طرح سے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اور وہی بھائی جب غلہ لینے پہنچے، یہ بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے، اتنی بڑی زیادتی کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اسوہ پیغمبروں نے جو ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنے سیکھ پا ہوتے ہیں، تعلق ختم کر لیتے ہیں، لیکن کتنی بڑی زیادتی تھی کہ جنہوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا ان کو معاف کر دیا اور سب کہا کہ تم آزاد ہو۔ یعنی یہ ہے ہم سب کے لیے سبق۔ تو اس وقت اس وادی میں کیا کچھ پیش آیا، یعنی یہ سارا ہے کہ جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا، کیا کہا؟ اذهب الى فرعون، جا فرعون کے پاس جا۔ اب دیکھیں کتنا بڑے ملک کا بادشاہ ہے اور اکیلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، حکم دیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اپنے رب کی اطاعت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ اسے اپنی جان کی پرواہ، نہ اسے اپنے خاندان کی پرواہ، نہ اسے اپنے اور مفادات عزیز ہیں، اپنے رب کی اطاعت اور فرمان برداری اسے عزیز ہوتی ہے۔ یہی سبق ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ روزے کس لیے رکھ رہے ہیں؟ کہ ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے کہ تقوی تمہارے اندر ضروری ہے، اور وہ اس سے پیدا ہوگا کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اپنے اندر مادہ پیدا کرو۔ یہی چیز روزہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو حکم دیا اذهب الى فرعون، جا فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، کس طرح سے ہماری اطاعت اور بندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر بھی ہو رہا تھا ظلم و ستم، یعنی جو اس نسل میں لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرا دیتا تھا، صرف لڑکیوں کو ہی باقی چھوڑتا تھا۔ فقل، اور جا کر کہے اس سے، حل لک الی ان تزکا، کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ پاکیزگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو قبول کرے۔ اللہ کے دین سے ہی عقائد کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، افکار کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں پاکیزگی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی سے حاصل ہوتی ہے، اللہ کے دین کو اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں، فَتَخْشَىٰ، کہ تو ڈر جائے، یعنی جواب دہی کے احساس سے ڈر جائے کہ تجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کی کہ اس پیغام کے ساتھ جاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس بڑی نشانیاں اس کو دکھائیں، بڑی نشانیاں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو وہ نشانیاں اللہ نے عطا کی تھیں کہ ایک تو ید بیضا، کہ جب وہ ہاتھ نکالتے تھے باہر تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوتا تھا، اور دوسرے وہ عصا، کہ جب وہ اپنی لاٹھی پھینکتے تھے تو ایک جیتا جاگتا اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اسے واپس پکڑ لیتے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتا تھا۔ تو یہ فرمایا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور اسے بڑی نشانیاں جو ہیں وہ دکھاؤ۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے تو غور و فکر کرنے کی بجائے، کوئی سبق حاصل کرنے کی بجائے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور بات نہیں مانی،
नाफरमानी पर ही अपने आप को कायम रखा। सुम्मा अदबरा, फिर वो पलटा, यसआ किस लिए कि चालबाजियां करने के लिए, तदबीरें करने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए उसने चालबाजियां शुरू की। फ़हशरा, बात को बड़ा मुख्तसर बयान किया अल्लाह ताला ने। फ़हशरा, बस उसने इकट्ठा किया मजमे को, लोगों को, यानी उस तरफ इशारा है जब उसने पूरे मुल्क से जादूगर मंगवाए, लोगों का एक मजमा कायम किया कि इसमें एक मुजाहरा किया जाए और मूसा को नीचा दिखाया जाए, मूसा की दावत को कामयाब ना होने दिया जाए। तो फ़हशरा फ़नादा, उसने जमा किया लोगों को और पुकारा। फ़काला, और उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ तुम्हारा। देखें कितनी ज़बरदस्त सरकशी का इस ऐलान किया उसने। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, पस अल्लाह ने फिर उसे, नकाल कहते हैं अजाब, बहुत बड़ी पकड़ को, सख्ती को, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत के अजाब में पकड़ लिया। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरत वल ऊला, आखिरत और ऊला से मुराद ये दुनिया, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत के अजाब में उसको पकड़ लिया। दुनिया का अजाब तो हम सब के सामने है, तारीख़ में मौजूद है, किस तरह से अपने पूरे फौज के साथ उस समंदर में गर्क हो गया, जिस समंदर से अल्लाह ने मूसा और उनकी कौम को बाहिफाजत निकाला, सब लोगों ने देखा, और वही समंदर उसके लिए उसकी कब्र बन गया, यानी उसका पूरा लश्कर जो है उसमें गर्क हो गया। तो हमने दुनिया और आखिरत में उसे बड़े अजाब में पकड़ लिया। अब आखिरत का अजाब भी उसके लिए अल्लाह ने तैयार किया हुआ है। अहले मक्का को खबरदार किया जा रहा है कि बाज आ जाओ हमारे पैगंबर की मुखालफत से, देखो ये क्या अंजाम हुआ। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, यकीनन इसमें इबरत का सामान है हर उस शख्स के लिए, लिमन यख्शा, जो डरे अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के आगे जवाबदही से, अल्लाह की मुखालफत से, जो भी डरने वाला है उसके लिए इस वाक़े में इबरत का बहुत सामान मौजूद है। तो मोहतरम भाइयों, हमें इस एहसास के साथ ही ज़िंदगी बसर करनी चाहिए कि हमें अपने हर अमल का जवाबदेह होना है अपने रब के सामने। इसलिए हर अमल को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ही हम अंजाम दें, इसी में हमारी खैर है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मर्दल मुस्लिमीन, या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।